अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खलीफा अल-आज़िद इस वक्त अपने एक खुसूसी कमरे में था जब कासिद ने इसे बताया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा है कि अगर कोई ज़रूरी काम है तो मैं आ सकता हूँ, वरना मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। खलीफा आग बगौला हो गया। उसने कासिद से कहा कि रजब को मेरे पास भेज दो। रजब उसके हिफाजती दस्ते का कमांडर था, जिसका अहदा नायब सालार जितना था, और वो मिस्र की फौज का अफसर था। इसे खलीफा के बॉडीगार्ड की कमान दी गई थी। उसने कसरे खिलाफत और खलीफा के हिफाजती दस्तों में चुन चुन कर सूडानी हबशियों को रखा था। वो सुल्तान अय्यूबी के मुखालिफिन में से और खलीफा के खुशामदियों में से था। उस वक्त खलीफा के उस खुसूसी कमरे में उम्मे अरारा मौजूद थी जब कासिद सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब लेकर आया था। उसने खलीफा से कहा, सलाहुद्दीन आपका नौकर है, आपने इसे सर चढ़ा रखा है, आप क्यों नहीं अपने सिपाही भेजकर इसे हिरासत में यहाँ बुलवा लेते, इसलिए कि उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। खलीफा ने गुस्से के आलम में कहा, फौज उसकी कमान में है, वो मेरे खिलाफ फौज इस्तेमाल कर सकता है। इतने में रजब आ गया। उसने झुककर फर्शी सलाम किया। अल-आज़िद ने गुस्से से कांपती हुई आवाज में इसे कहा, मैं पहले ही जानता था कि ये कमबख्त पुरसर और शरकस आदमी है। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी, मैंने इसे बुलाया तो ये कहकर आने से इनकार कर दिया है कि कोई जरूरी काम है तो आऊंगा, वरना आपका बुलावा मेरे लिए कोई माना नहीं रखता, क्योंकि मेरे सामने और जरूरी काम पड़े हैं। गुस्से में बोलते बोलते इसे हिचकी आई, फिर खांसी उठी और उसने दिल पर हाथ रख लिया। उसका रंग जर्द हो गया। इस हालत में कमजोर सी आवाज में कहा, बदबख्त को ये भी एहसास नहीं कि मैं बीमार हूँ। मेरा दिल मुझे ले बैठेगा। मेरे लिए गुस्सा ठीक नहीं। मुझे अपनी सेहत का गम खाए जा रहा है और इसे अपने कामों की पड़ी है। आपने इसे क्यों बुलाया था? रजब ने पूछा। मुझे हुक्म दीजिए। मैंने इसे सिर्फ इसलिए बुलाया था कि इसे एहसास रहे कि उसके सर पर एक हाकिम भी है। खलीफा ने दिल पर हाथ रखे हुए कराहती आवाज में कहा, तुम ही ने मुझे बताया था कि सलाहुद्दीन खुद मुख्तार होता जा रहा है। मैं इसे यहाँ बार बार बुलाना चाहता हूँ, इसे हुक्म देना चाहता हूँ ताकि इसे अपने पाँव के नीचे रखूँ। ये जरूरी नहीं कि कोई जरूरी काम हो तो ही इसे बुलाऊं। उम्मे अरारा ने शराब का प्याला उसके होठों से लगाकर कहा, आपको 100 बार कहा है कि गुस्से में ना आ जाया करें। आपके दिल और एसाब के लिए गुस्सा ठीक नहीं। उसने सोने की एक डिबिया में से निस्वारी रंग के सफूफ में से जरा सा खलीफा के मुंह में डाला और पानी पिला दिया। खलीफा ने उसके बिखरे हुए रेशमी बालों में उंगलियां उलझाकर कहा, अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? सबको मेरी दौलत और रुतबे से दिलचस्पी है। मेरी एक भी बीवी ऐसी नहीं जिसे मेरी जात के साथ दिलचस्पी हो। तुम तो मेरे लिए फरिश्ता हो। उसने लड़की को अपने करीब बिठाकर बाजू उसकी कमर में डाल दिया। खलीफतुल मुस्लिमीन, रजब ने कहा, आप बड़े ही नरम दिल और नेक इंसान हैं। यही वजह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये गुस्ताखी की है। आपने ये भी फरामोश कर दिया है कि वो अरबी नस्ल से नहीं, वो आपकी नस्ल से नहीं, वो कुर्द है। मैं हैरान हूँ कि इसे इतनी बड़ी हैसियत किसने दे दी है। अगर इसमें कुछ खूबी है तो सिर्फ ये है कि वो अच्छा अस्करी है, मैदानी जंग का उस्ताद है, लड़ना भी जानता है और लड़ाना भी जानता है, मगर ये वस्फ इतना अहम नहीं कि इसे मिस्र की अमारत सौंप दी जाती। उसने सूडान की इतनी बड़ी और तजर्बाकार फौज को यूं तोड़ कर खत्म कर दी है जिस तरह बच्चा कोई खिलौना तोड़ देता है। आप जरा गौर फरमाएं कि जब यहाँ सूडानी बाशिंदों की फौज थी, नाजी अदरविश जैसे सालार थे, तो रियाया आपके कुत्तों के आगे भी सजदे करती थी। सूडानी लश्कर के सालार आपकी दहलीज पर हाजिर रहते थे। अब ये हाल है कि आप अपने एक मातहत को बुलाते हैं तो वो आने से इनकार कर देता है। रजब, खलीफा ने अचानक गरज कर कहा, तुम एक मुजरिम हो। रजब का रंग पीला पड़ गया। उम्मे अरारा बिदक कर अल-आज़िद से अलग हो गई। अल-आज़िद ने इसे फिर बाजू के घेरे में लेकर अपने साथ लगा लिया और प्यार से बोला, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया है? मैं रजब से ये कहना चाहता हूँ कि ये आज 2 साल बाद मुझे बता रहा है कि हमारी पुरानी फौज और उसके सालार इतने अच्छे थे और सलाहुद्दीन अय्यूबी की बनाई हुई फौज खिलाफत के हक में अच्छी नहीं। क्यों रजब, तुम ये बात पहले भी जानते थे, चुप क्यों रहे? अब जबकि ये अमीर मिस्र अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है, मुझे बता रहे हो कि ये खिलाफत का बागी और शरकस है। मैं हुजूर के इताब से डरता था। रजब ने कहा, सुल्तान अय्यूबी का इंतखाब बगदाद की खिलाफत ने किया था। ये आपके मशवरे से ही हुआ होगा। मैं खिलाफत के इंतखाब के खिलाफ जुबान खोलने की जुर्रत नहीं कर सकता था।
آج امیر مصر کی گستاخی اور اس کے زیر اثر آپ کے دل کے دورے نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ زبان کھولوں۔ میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کئی بار آپ کے حضور گستاخی کر چکا ہے۔ میرا فرض ہے کہ آپ کو خطروں سے آگاہ کروں اور بچاؤں۔ اس دوران ارارا خلیفہ کے گالوں سے گال رگڑتی رہی اور اس کی انگلیوں میں انگلیاں الجھا کر بچوں کی طرح کھیلتی رہی۔ ایک بار اس نے خلیفہ کے گالوں کو ہاتھوں میں تھام کر پوچھا، طبیعت بحال ہوئی؟ خلیفہ نے اس کی تھوڑی کو چھیڑتے ہوئے کہا، دوائی نے اتنا اثر نہیں کیا جتنا تیرے پیار نے کیا ہے۔ خدا نے تجھے وہ حسن اور وہ جذبہ دیا ہے جو میرے ہر روز کے لیے اکسیر ہے۔ اس نے ارارا کا سر اپنے سینے پر ڈال کر رجب سے کہا، روز قیامت جب مجھے جنت میں بھیجیں گے تو میں خدا سے کہوں گا کہ مجھے کوئی حور نہیں چاہیے، مجھے ارارا دے دو۔ ارارا صرف حسین ہی نہیں، رجب نے کہا، یہ بہت ہوشیار اور ذہین بھی ہے۔ حضور کا حرم سازشوں کا گھر بنا ہوا تھا، اس نے آ کر سب کو لگام ڈال دی ہے۔ اب کسی کی جرأت نہیں کہ کوئی عورت کسی عورت کے خلاف یا کوئی اہلکار قصر خلافت میں ذرا سی بھی گڑبڑ کرے۔ رجب صلاح الدین ایوبی کے متعلق بات کر رہے تھے۔ ارارا نے کہا، ان کی بات غور سے سنیں اور صلاح الدین کو لگام ڈالیں۔ تم کیا کہہ رہے تھے رجب؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے اس ڈر سے زبان بند رکھی کہ امیر مصر کے خلاف کوئی بات خلافت کو گوار نہ ہو۔ رجب نے کہا، صلاح الدین ایوبی قابل سالار ہو سکتا ہے، مجھے اس کا صرف یہی وصف پسند ہے کہ میدان جنگ میں وہ اسلام کا پرچم سرنگوں نہیں ہونے دیتا۔ خلیفہ نے کہا، ہمیں سلطان ایوبی جیسے ہی سالاروں کی ضرورت ہے جو خلافت اسلامیہ کا وقار میدان جنگ میں قائم رکھیں۔ میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں خلیفۃ المسلمین۔ رجب نے کہا، خلافت نے ہمیں میدان جنگ میں نہیں آزمایا۔ صلاح الدین ایوبی کے متعلق میں یہ کہنے کی جرأت کروں گا کہ وہ خلافت اسلامیہ کے وقار کے لیے نہیں لڑتا بلکہ اپنے وقار کے لیے لڑتا ہے۔ آپ فوج کے سالار سے سپاہی تک پوچھ لیں، صلاح الدین انہیں یہ سبق دیتا رہتا ہے کہ وہ ایسی سلطنت اسلامیہ کے قیام کے لیے لڑیں جس کی سرحدیں لامحدود ہوں۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ ایسی سلطنت کے خواب دیکھ رہا ہے جس کا بادشاہ وہ خود ہوگا۔ نور الدین زنگی اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے 2000 سواروں اور اتنے ہی پیادہ عسکریوں کی فوج بھیجی تھی۔ کیا اس نے خلیفہ بغداد کی اجازت سے یہ فوج بھیجی تھی؟ کیا خلافت کا کوئی ایلچی آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا تھا کہ مصر میں فوج کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جو کچھ ہوا خلافت سے بالا ہوا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، خلیفہ نے کہا، مجھ سے نہیں پوچھا گیا تھا اور مجھے اب خیال آیا ہے کہ ادھر سے آئی ہوئی اتنی زیادہ کمک واپس نہیں بھیجی گئی۔ واپس اس لیے نہیں بھیجی گئی کہ یہ کمک مصر پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی اور اسی لیے یہاں رکھی گئی ہے۔ رجب نے کہا، مصر کی پرانی فوج کے سپاہیوں کو کسان اور بھکاری بنانے کے لیے یہ کمک آئی تھی۔ ناجی، ادرویش، کاکیش، عبدیزدان، ابی آذر اور ان جیسے 8 اور سالار کہاں ہیں؟ حضور نے کبھی سوچا نہیں، ان سب کو صلاح الدین ایوبی نے خفیہ طور پر قتل کرا دیا تھا۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ صلاح الدین ایوبی سے زیادہ قابل سالار تھے۔ یہ قتل کس کی گردن پر ہے؟ صلاح الدین نے حاکموں کی مجلس میں کہا تھا کہ خلیفہ مصر نے ان سب کو غداری اور بغاوت کے جرم میں سزائے موت دے دی ہے۔ جھوٹ! خلیفہ نے بھڑک کر کہا، سفید جھوٹ! مجھے صلاح الدین ایوبی نے بتایا تھا کہ یہ سب غدار ہیں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ گواہ لاؤ اور مقدمہ چلاؤ۔ اس نے مقدمہ چلائے بغیر وہ فیصلہ خود کیا جو خلافت کی مہر کے بغیر بیکار ہوتا ہے۔ رجب نے کہا، ان بدقسمت سالاروں کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے صلیبی بادشاہ سے رابطہ قائم کیا تھا۔ ان کا مقصد کچھ اور تھا، وہ یہ تھا کہ صلیبیوں سے بات چیت کر کے جنگ بزدل ختم کیا جائے اور ہم اپنے ملک اور رعایا کی خوشحالی اور فلاح و بہبود کی طرف توجہ دے سکیں۔ آپ شاید تسلیم نہ کریں مگر یہ حقیقت ہے کہ صلیبی ہمیں اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔ وہ ہمارے خلاف جنگی طاقت صرف اس لیے تیار رکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی اور شیر کوہ جیسے مسلمانوں سے انہیں حملے کا خطرہ رہتا ہے۔ شیر کوہ مر گیا تو صلاح الدین ایوبی کو اپنی جگہ چھوڑ گیا۔ یہ شخص شیر کوہ کا پروردہ ہے۔ اس نے ساری عمر عیسائی قوم سے لڑتے اور اسلام کے دشمن پیدا کرتے اور دشمنوں میں اضافہ کرتے گزاری ہے۔ اگر صلاح الدین کی جگہ مصر کا امیر کسی اور کو مقرر کیا جاتا تو آج عیسائی بادشاہ آپ کے دربار میں دوستوں کی طرح آتے۔
قتل و غارت نہ ہوتی، اتنے پرانے اور تجربہ کار سالار قتل ہو کر گمنام نہ ہو جاتے۔ مگر رجب، خلیفہ نے کہا، صلیبیوں نے بحیرہ روم سے حملہ جو کیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے ایسے حالات پیدا کیے تھے کہ صلیبی اپنے دفاع کے لیے حملے میں پہل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ رجب نے کہا، صلاح الدین ایوبی کو معلوم تھا کہ حملہ آور آ رہا ہے، کیونکہ حالات اسی نے پیدا کیے تھے، اس لیے اس نے حملہ روکنے یعنی دفاع کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ یہ شخص فرشتہ تو نہیں تھا کہ اسے غیب کا حال معلوم ہو گیا تھا۔ اس نے ایک ایسا ناٹک کھیلا تھا جس میں ہزارہ بچے یتیم اور ہزارہ عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ اس پر آپ نے اسے میری موجودگی میں خراج تحسین پیش کیا۔ پھر اس نے سوڈانی فوج کو، جو آپ کی وفادار تھی، جنگی مشق کے بہانے رات کو باہر نکالا اور اندھیرے میں اس پر اپنی نئی فوج سے حملہ کر دیا۔ مشہور یہ کیا کہ ناجی کی فوج نے بغاوت کر دی تھی، اس پر بھی آپ نے اسے خراج تحسین پیش کیا۔ آپ اتنے سادہ دل اور مخلص ہیں کہ آپ اس چال اور اس دھوکے کو سمجھ نہ سکے۔ اس دوران عرارہ، جو عرب کے حسن کا شاہکار تھی، خلیفہ الازد کے ساتھ بڑی معصومیت سے کچھ ایسی فحش حرکتیں کرتی رہی کہ الازد پر شراب کا نشہ دگنا ہو گیا۔ اس کی ذہنی کیفیت اس لڑکی کے قبضے میں تھی۔ رجب کی باتیں اور دلیلیں اس کے دماغ میں اترتی جا رہی تھیں۔ اس کی زیادہ تر توجہ عرارہ پر مرکوز تھی۔ رجب کی باتیں تو وہ ضمنی طور پر سن رہا تھا۔ رجب نے صلاح الدین ایوبی پر ایک انتہائی بیہودہ وار کیا۔ اس نے کہا، اس نے ایک اور فریب کاری شروع کر رکھی ہے، کسی خوبصورت اور جوان لڑکی کو پکڑ کر اس کی آبرو ریزی کرتا ہے اور چند دن عیش کر کے اسے یہ کہہ کر مروا دیتا ہے کہ یہ جاسوس ہے۔ عیسائیوں کے خلاف قوم میں نفرت پیدا کرنے کے لیے اس نے فوج اور عوام میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ صلیبی اپنی لڑکیوں کو مصر میں جاسوسی کے لیے بھیجتے ہیں، اور وہ بدکار عورتوں کو بھی یہاں بھیجتے ہیں جو قوم کا اخلاق تباہ کرتی ہیں۔ میں اسی ملک کا باشندہ ہوں۔ یہاں کعبہ خانے ہیں، وہاں مصری اور سوڈانی عورتیں ہیں۔ اگر کوئی عیسائی عورت ہے تو وہ کسی کی جاسوس نہیں، یہ اس کا پیشہ ہے۔ مجھے حرم کی 3-4 لڑکیوں نے بتایا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے انہیں اپنے گھر بلایا اور خراب کیا۔ عرارہ نے کہا۔ خلیفہ بھڑک اٹھا اور کہا، میرے حرم کی لڑکیاں، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ آپ کی بیماری میں یہ خبر آپ کے لیے اچھی نہیں تھی۔ عرارہ نے کہا، اب بھی یہ بات میرے منہ سے بے اختیار نکل گئی ہے۔ میں نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اب کوئی لڑکی کسی کے بلانے پر باہر نہیں جا سکتی۔ میں اسے ابھی بلا کر درے لگواؤں گا۔ خلیفہ نے کہا، میں انتقام لوں گا۔ انتقام لینے کے طریقے اور بھی ہیں، رجب نے کہا۔ اس وقت عوام صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہیں، یہ لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، تو کیا میں اپنی یہ توہین برداشت کر لوں؟ خلیفہ نے کہا، نہیں۔ رجب نے کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں اور میری مدد کریں تو میں صلاح الدین ایوبی کو اسی طرح غائب کر دوں گا جس طرح اس نے مصر کی پرانی فوج کے سالاروں کو گم کر دیا ہے۔ تم یہ کام کس طرح کرو گے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ حشیشین یہ کام کر دکھائیں گے، رجب نے کہا۔ وہ رقم بہت زیادہ طلب کرتے ہیں۔ رقم کا مطالبہ جس قدر ہوگا وہ میں دوں گا، خلیفہ نے کہا۔ تم انتظام کرو۔